کالج کی چلبلی لڑکی اور اس کے عشق میں مبتلا جن زادہ۔ یہ کہانی میری ایک سہیلی کی ہے جو ایک ہی وقت میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت اور سب سے بدقسمت لڑکی تھی۔ اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے 7 بھائی تھے اور میں ان کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے گھر سے کہیں باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو اپنی زندگی کو پابندیوں کی نظر کر دیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ تو کوئی موبائل ہوتا تھا اور نہ ہی ٹی وی۔ ہم نے سنا تھا کہ محلے میں کسی کے گھر میں ایک صندوق آیا ہے جس کے اندر مرد عورت ڈانس کر رہی ہیں۔ شاید یہ ٹی وی کی بات ہو رہی تھی۔ میں بھی یہ ٹی وی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پر مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ مجھے نہ تو میرے بھائیوں کی باتیں ڈرا سکتی تھیں اور نہ ہی میری ماں کا جوتا۔ اس لیے میں گھر کی دیوار پار کر کر باہر نکل گئی اور جس گھر میں یہ ٹی وی آیا تھا وہاں پر چلی گئی۔ پر جب گھر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس لڑکی کا گھر تھا جس کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ اس لیے راستے سے ہی پلٹ آئی۔ راستے میں ایک اور سہیلی مل گئی۔ اس نے بتایا کہ آج رات کو سب لوگ کنویں کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ سنا ہے کہ آج رات کو جو بھی کنواری لڑکی دعا مانگے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی یہاں پر ایک رسم تھی جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہیں۔ لیکن لڑکیاں اس رسم کو نبھانے کے لیے ضرور جمع ہوتی تھیں اور مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن پچھلے سال تو میری عمر صرف 17 سال تھی۔ ابھی تو میں بالغ تھی اور میں بھی جانا چاہتی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ سب نے لال جوڑا پہن کر آنا ہے اور کنویں کے پاس جمع ہونا ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ پھر ایک کاغذ کے اوپر وہ ساری خوبیاں لکھنی ہیں جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس کو آم کے درخت کے نیچے دفنا دینا ہے، اور اگلے سال تک اس کی شادی اسی طرح کے آدمی سے ہو جائے گی جیسا انہوں نے مانگا تھا۔ میں بھی جانا چاہتی تھی اور ہماری زندگی میں اس کے علاوہ اور تھا ہی کیا، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں تو ضرور جاؤں گی۔ صبح ہی سب لوگ اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے میری سہیلی نے کہا کہ تمہیں تو آنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کون روک سکتا ہے، میں تو ضرور آؤں گی۔ اگر بعد میں پتہ چل گیا تو بھائی ڈانٹ دیں گے اور اماں تھپڑ مار دیں گی تو کوئی بات نہیں، ڈانٹ بھی سن لوں گی اور تھپڑ بھی کھا لوں گی۔ میں وہ بھی چلی گئی۔ میں نے لال جوڑا پہنا تھا اور سب سے خوبصورت تھی، سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور چاند کی روشنی میں میرا سفید رنگ کھل رہا تھا کیونکہ میں بہت ہی زیادہ گوری رنگت کی مالک تھی۔ کہتے ہیں کہ گورا رنگ ہزاروں عیب چھپا لیتا ہے۔ میرا رنگ بھی گورا تھا اور میرے اندر کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ سب لڑکیاں مجھ سے کوئی نہ کوئی بغض رکھتی تھیں، کوئی مجھ سے جلتی تھی تو کوئی مجھ پر رش کرتی تھی۔ کسی کو میں اچھی بھی لگتی تھی لیکن وہ کہتی نہیں تھیں۔ یہاں پر میری وہ دشمن آئی بھی ہوئی تھی جس کا نام فرزانہ تھا، اور آج تو ویسے ہی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی کیونکہ اس کے والد صاحب کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ شہر سے ٹی وی خرید کر لائے تھے۔ ابھی بھی وہ اسی بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ وہ کیسے چلتا ہے، جس میں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر سب لڑکیاں کاغذ لے کر اپنے اپنے ہونے والے شوہر کی خوبیاں لکھنے لگیں۔ جن لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ دوسروں سے لکھوا رہی تھیں۔ مجھے بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے اور مجھے کبھی اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا گیا تھا۔ لیکن میری دوست پڑھی لکھی تھی۔ جب وہ کہنے لگی کہ بتاؤ تم کو اپنے شوہر میں کیا خوبیاں چاہیے، تو میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ میری آواز سب لڑکیاں سن رہی تھیں، کچھ تو غور سے سن رہی تھیں اور کچھ یہ ناٹک کر رہی تھیں کہ ہم سن نہیں رہے، لیکن ان کی نظر اور کان میرے اوپر ہی تھے۔ میں نے کہا کہ میرے ہونے والے شوہر کا قد لمبا ہونا چاہیے تاکہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں تو وہ مجھ سے لمبا لگے، کیونکہ میرا اپنا قد بھی بہت زیادہ مناسب تھا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر بھی میری طرح گورا چٹا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہونی چاہیے، اگر نیلی نہیں تو سرمئی کلر کی ضرور ہونی چاہیے۔ اس کا جسم کسرتی ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہونے چاہیے تاکہ میں اس کے ساتھ کہیں جاؤں تو مجھے یہ احساس ہو
کہ وہ میری جان بچا سکتا ہے۔ آنکھیں بہت ہی پیاری ہونی چاہیے، لبیں ناک ہونی چاہیے، آواز ایسی کہ اگر کہے کہ جان دے دوں تو فوراً جان دینے کا دل کرے۔ جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو ساری لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنے مستقبل کے شوہر کی خصوصیات لکھ رہے ہیں، کسی محل کے شہزادے کی نہیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر کسی محل کا شہزادہ ہی ہوگا۔ اس بات پر ہماری بحث ہو گئی اور میری اس دشمن نے میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر پھاڑ دیا، جبکہ کاغذ 12 بجے سے پہلے آم کے درخت کے نیچے دفنانا تھا اور 12 بج چکے تھے۔ میں وہ کاغذ وہاں پہ نہیں رکھ پائی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ جب تک یہ رات دوبارہ آنی تھی تب تک تو میں نے 40 سال کا ہو جانا تھا۔ اس نے کہا کہ ویسے بھی تم نے جتنا لکھ دیا تھا، تمہیں ایسا انسان ملنے والا نہیں تھا، اور تم بھی غریب ہو۔ تمہارا شوہر بھی تمہارے باپ کی طرح ہوگا، موٹے پیٹ والا، جس کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہوگا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ چلو، لیکن میں اٹھ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو یہاں سے، کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اوپر دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، کیونکہ اب تو میں صرف دعا ہی کر سکتی تھی، اور اس کے بعد میں بھی بھاگ کر اپنی دوست کے پاس چلی گئی، کیونکہ میں بھی وہاں اکیلی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ گھر آ گئی اور اگلے دن بھی میرا مذاق ہی بنتا رہا۔ لمبی لمبی اور بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن کاغذ ہی نہ رکھ سکی۔ مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسی دن اپنی دوست سے دوبارہ سب کچھ لکھوایا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے لکھ کر دو، میں بھی دفنا کر آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے اور دن بھی گزر گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی میں رکھ کر آؤں گی، جس نے سب کی دعائیں کرنی ہیں وہ بھی میری کر لے گا۔ میں نے اس سے کاغذ پر کچھ نہ کچھ لکھوا لیا جو کہ مجھے لکھوانا تھا، اور میں اس درخت کے نیچے چلی گئی۔ وہاں دن دہاڑے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ رات میں بھی ہم سب اسی لیے گئے تھے کیونکہ ہم سب ساتھ تھے، لیکن اکیلے تو وہاں کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور پہلے تو میں نے خوب شکوہ کیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی سی رعایت تو ملنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ وقت گزر گیا ہے، لیکن آپ میری بات مان لینا۔ میں نے وہ کاغذ وہاں پہ چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہیں پر بیٹھ گئی، جب اچانک ہی مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی اور نیچے کی سانس نیچے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں ہلی تو یہ سانپ مجھے کاٹ جائے گا۔ میں پتھر کی بن چکی تھی۔ وہ سانپ آگے بڑھنے لگا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ بس آج میری جان نکل جائے گی، کیونکہ جیسے ہی میں بھاگوں گی یہ بھی میرے پیچھے بھاگے گا، مجھ سے تیز نہیں بھاگا جائے گا اور یہ مجھے ڈس لے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک مضبوط ہاتھ اس طرف آیا، جس نے ان کو گردن سے پکڑا اور اچھال کر ایک طرف پھینک دیا۔ جب میں نے شخص کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ اس کا یہاں پر ہونا اور میری جان بچانا ویسے ہی ایک حیران کن بات تھی، لیکن یہ شخص جس طرح کا نظر آ رہا تھا، اس بات نے مجھے اتنا حیران کر دیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں، کیا بولوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز اتنی بااثر تھی کہ میں اس کی آواز میں کھو گئی۔ وہ بھی مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میں نے کہا میں وہ کاغذ رکھنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ مجھ سے کوئی بھی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جس انسان کے بارے میں نے کاغذ میں لکھوایا تھا یہ تو بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تو نہیں تھیں، لیکن سرمئی تھیں، قد لمبا اور ناک پتلی تھی، ہونٹ باریک اور رنگت گوری تھی، اور ہاتھ پاؤں بھی بہت زیادہ مضبوط نظر آتے تھے۔ اس میں کتنی طاقت اور بہادری تھی یہ تو میں دیکھ ہی چکی تھی۔ اس نے کتنی آسانی سے سانپ کو اٹھا کر پھینک دیا تھا اور میری جان بچائی تھی۔ میں زمین سے کھڑی ہوئی
اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہاتھ واقعی بہت مضبوط تھے۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میرا نام آمنہ ہے، میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کسی کاغذ کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سب کچھ بتایا تو اس نے کہا لیکن وہ رات تو گزر چکی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسا کیا، اسی لیے میں یہاں پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں کسان ہوں، پیچھے کی زمین میں کام کرتا ہوں۔ تم کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ادھر آ گیا، اور پھر تمہارے سامنے یہ سام بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری جان بچائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، جب دل سچا ہوتا ہے تو دل میں جو مراد ہوتی ہے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ اور میں دل میں سوچنے لگی کہ دل کی مراد تو میرے سامنے کھڑی ہے، اب میں کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نام جان کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جس نے میری جان بچائی ہے اس کا نام کیا ہے، تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ اس بات پر وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا کہ میرا نام تیمور ہے۔ مجھے تو یہ نام بھی بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ کیا تھا اس کے بارے میں جو خوبصورت اور دل نشیں نہیں تھا؟ اس کی آواز، اس کی شکل، اس کی آنکھیں یا پھر اس کی بہادری؟ اسے دیکھتی تو دیکھتی ہی جاتی، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میری امی بھی یہی کہتی ہیں، لیکن مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے جس چیز سے منع کیا جائے میں تو وہی کرتی ہوں۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر تمہارے ساتھ مجھے گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو کہانی بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ وہ مجھے اس طرح سے کہہ رہا تھا جس سے میری بہادری آزمانا چاہتا ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو پھر، مجھے ویسے بھی ڈر نہیں لگتا، لیکن تھوڑا بہت ڈر تو مجھے لگ رہا تھا کہ امی نے دیکھ لیا تو جہاں پہلے 2 جوتے مارتی تھیں آج وہاں پر 10 جوتے ماریں گی، اور بھائی بھی مجھے تنگ کریں گے۔ خیر اب اپنے آپ کو بہادر کہہ دیا تھا تو بہادری تو ثابت بھی کرنی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آدھے راستے میں تو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا سوائے کچھ انسانوں کے، لیکن آدھا راستہ تو گاؤں سے ہو کر جاتا تھا۔ اگر مجھے گاؤں کی کوئی عورت دیکھ لیتی تو کہانی بن جانی تھی۔ میں تیمور کے ساتھ چل پڑی تھی، ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم بھی بہت اچھے انسان ہو جو میری مدد کر رہے ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس کی جان بچائی جائے پھر اس کی جان اپنی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کہاں سے سن لیا ہے؟ اب میری جان بچا لی تو کیا میری جان تمہاری ہو گئی ہے؟ میری جان پر صرف میرا حق ہے، میں اپنے اوپر کسی کو بھی حق نہیں دینے والی۔ اس کا کہنا تھا کہ کیوں، کل کو تمہارا جو بھی ہم سفر ہوگا اسے بھی حق نہیں دو گی؟ اس نے کہا کہ تمہاری پسند کیا ہے؟ اب میں کیا کہتی کہ میری پسند تو میرے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ وہی میری پسند ہے تو ضرور اسے پتہ چلتا تھا۔ وہ شکل سے کوئی بیوقوف نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بس کوئی اچھا سا خوبصورت انسان، اس سے زیادہ اور کسی کو پسند اس سے زیادہ اور کسی کو کیا پسند ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ گاؤں میں آ گیا تھا اور میں ڈرنے لگی تھی، کیونکہ کون چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے باتیں ہوں، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ آج تو مجھے شبیرہ دائی نے دیکھ لیا جو بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھیں۔ یہ روٹیاں کم لگاتی تھیں اور لوگوں کو باتیں زیادہ لگاتی تھیں۔ اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، میں نے بھی اس طرف دیکھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا۔ کل وہ روٹیاں نہیں بلکہ میرے خلاف باتیں لگا رہی ہوگی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ ہم وہاں سے گزر گئے، آگے گئے تو ایسا لگنے لگا کہ جیسے سارے لوگ آج میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ تو اسلم موچی تھا، یہ بھی جوتیاں کم سیتا تھا اور لوگوں کو ٹانکے زیادہ لگاتا تھا۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ تیمور بھی دیکھ رہا تھا کہ میں کچھ پریشان لگ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ تھک گئی ہو تو سامنے شربت والا کھڑا ہے، اس سے شربت پی لیتے ہیں۔ یہ شربت والا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا پیٹ عورتوں سے بھی زیادہ ڈھیلا ہے۔
اس کے پیٹ میں تو کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل بھی پیاس نہیں لگی ہے، بس میں گھر جا کے پانی پی لوں گی۔ اب تو میں سوچنے لگی تھی کہ میرا گھر کیوں نہیں آ رہا تھا، اور بالآخر میرا گھر آ ہی گیا۔ ابھی تھوڑا دور تھا، لیکن میں نے اس سے پھر بھی کہا گھر آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم واقعی بہت بہادر ہو، لیکن تھوڑی سی بیوقوف بھی ہو۔ بس ایک کام کرنا کہ دوبارہ اس درخت کے پاس نہیں آنا، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، تمہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کس بات کا خطرہ؟ خطرہ تو کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ہمسائیوں نے بھی سانپ مارا تھا، تو اس بات سے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ سانپ کی بات نہیں ہے، وہاں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جان کا خطرہ۔ میں نے کہا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ اس جگہ پر زمین ہے، اس لیے میں وہاں پر کام کر رہا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں تو اس کی آنکھوں میں ہی کھو گئی، یہاں تک کہ اسے خود مجھے پکارنا پڑا۔ اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں، اور وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے دل سے نہ گیا، اور میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کہ جو ہماری جان بچاتا ہے، ہماری جان بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ میری جان بھی اسی کی ہو گئی تھی۔ ویسے تو فی الحال میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ مجھے پورے گاؤں نے دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سب لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہوں گے کہ نہ جانے لڑکا کون تھا جس کے ساتھ یہ پھر رہی تھی، اور وہ بھی ایسے جیسے جس کا کوئی رشتہ دار ہے، جبکہ یہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ آج رات مجھے مار پڑنے والی ہے، اور ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی کہیں پر کپڑے کو رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ گرم ہو جائے تو بعد میں ٹکور کرنے کے کام آ جائے، یا پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہوں، کیونکہ آج مجھے 2-4 تھپڑ بھی لگنے تھے۔ پورا دن گزر گیا، لیکن کوئی بات نہ ہوئی۔ ابھی بھی پورا دن کھیتوں میں کام کرتی تھیں، اور بابا بھی جب واپس آئے تو خاموش تھے۔ میں کافی سلیقہ شعار بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر آئے تو میں نے ان کو پانی پلایا اور پھر کھانے کا پوچھا۔ میں نے آج دوپٹہ بھی سر پر رکھا ہوا تھا اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہماری بیٹی ہماری کتنی فکر کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کھانا بھی بنا دیا ہے اور گھر بھی صاف کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی ان کو یہ سب بتاؤں گی تو شاید میرا تھوڑا لحاظ کر لیں گے کہ ہماری بیٹی نے اتنے دنوں کے بعد سارے کام کیے تھے، لیکن حیرانگی کی بات تھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن گاؤں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں تندور پر روٹیاں بھی لگوانے گئی تھی، لیکن دائی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہاتھوں والا شربت کا ایک گلاس بھی پی لیا، لیکن اس میں بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لگتا ہے میری قسمت اچھی تھی۔ دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو تیمور کے بارے میں پھر سے سوچنے لگی۔ جانے کیوں دوبارہ اس جگہ چلی جاتی تھی تاکہ نظروں کو اس کا دیدار تو ہو جائے۔ وہاں جا کر یہ تھوڑی نہ کہوں گی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں، کہہ دوں گی کہ بس لیے آ گئی تھی کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی کام تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہیں پر چلی گئی تھی اور اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، لیکن اس دفعہ میرا سونے کا یا بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر تیمور سے پہلے سانپ آ گیا تو میری جان کوئی نہیں بچائے گا، اس لیے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تیمور کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا کام ہی کر رہا تھا، پر تمہاری خوشبو۔ اس بات پر وہ رک گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے آ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اچھا ہوا تم بھی آ گئے یہاں پر، کیونکہ اگر میں یہاں نہ آتی اور تمہیں دیکھ نہ پاتی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، شاید میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری آنکھیں تھیں جو اس کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھیں۔ ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، لیکن فی الحال تو میں صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، لیکن ہمیں بولنے کے لیے کوئی بات نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر وہاں پر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔
تیمور نے بنا کوئی تمہید باندھے اچانک میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ تم یہاں پر مت آیا کرو، یہاں بہت خطرہ ہے۔ مجھے پتہ ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میں تمہارے دماغ سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ تو اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا؟ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، گھر والے بھی مجھے قید کر کے رکھتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر آ گئی تھی۔ گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی تھی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں بالکل بھی تمہارے لیے نہیں آئی تھی۔ میرے گھر میں دراصل کچھ بھی نہیں ہے، 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور باقی مجھ سے چھوٹے ہیں، 2 مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں اور باقی مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ امی ابو روزانہ کھیتوں میں کام کرنے جاتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی وی، نہیں تو گھر پہ ہی بیٹھی رہتی۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب گھر جاؤ۔ وہ تو مجھ پر ایسے حکم چلا رہا تھا جیسے میرا شوہر ہو، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ میرا دل وہاں سے جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا، اور جس طرح سے مجھے بھیج رہا تھا شاید مجھ سے دوبارہ بات بھی نہیں کرنے والا تھا۔ اس نے میرے بارے میں اتنا کچھ جان لیا تھا تو میں اسے یہ بھی تو بتا سکتی تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، لیکن یہ لفظ میری زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار اپنی زبان سے کیا ہو۔ میں وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے زمینوں پر کام کرتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں لوگ زمینوں پر کام کیا کرتے تھے اور ان کو پیسے ملتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جس زمین پر وہ کام کرتا ہے میں بھی وہاں پر کام تلاش کر لیتی ہوں، اس طرح مجھے بھی کام مل جائے گا اور میں روز روز اس سے بات بھی کر پاؤں گی، اور کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ میں تو اپنا کام کرنے جاتی ہوں، اور میرے امی ابو کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی تو کام کیا کرتے تھے۔ گھر میں جتنے پیسے آتے اتنے ہی کم تھے، ہم لوگ کون سا کوئی اتنے زیادہ امیر تھے۔ میں نے پتہ کیا کیا کہ وہ زمین کس کی ہے، اور مجھے جلد ہی پتہ چل گیا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو بہت ہی چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کی زمین کیا، اس کی ایک کٹیا بھی ہوگی۔ پھر بھی میں نے اس سے بات کی کہ وہ جو پرانا قبرستان ہے جہاں آم لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی جو زمین ہے وہ آپ کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر مزدوری کرنی ہے۔ اس بات پر وہ تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس جگہ پر ہی کیوں مزدوری کرنی ہے؟ میں نے کہا کہ بس مجھے وہیں پر کرنی ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں زیادہ پیسے بھی نہیں لوں گی۔ اس نے کہا بیٹی تم کام کرو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ زمین تو بنجر ہے، میں تو وہاں پر کسی سے بھی کام نہیں کرواتا، اس کے اندر سے تو ایک دانہ نہیں نکلتا، اور پھر قبرستان ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کی منحوسیت اس زمین پر پڑ گئی ہے۔ میری حالت دیکھو، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کیا کسی کو مزدوری دوں گا؟ میری تو وہی زمین تھی جو نہ مجھے پھل دیتی ہے اور نہ ہی میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، جب وہاں پر کام ہے ہی نہیں تو کوئی کیا کام کرے گا؟ لیکن تیمور تو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، اور تبھی تو وہاں پر وہ موجود تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تھوڑی سی زمین ہے تو شاید اکیلے ہی کام کرتا ہوگا، ویسے بھی اتنا ہٹا کٹا تھا، اس کو 4 بندوں کی ضرورت تو نہیں تھی۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب میں گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر میں بھی میرے لیے ایک ایسی بات موجود تھی جس پر میں حیران ہی ہو سکتی تھی۔ میں گھر پر آئی تو میرا بھائی گھر میں ٹی وی سیٹ کر رہا تھا، اور 2 بھائی چھت پر کھڑے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ سیٹ ہو گیا یا نہیں، اور باقی کے بھائی ناچ گانا کر رہے تھے کیونکہ ان کو خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
میں بھی حیران رہ گئی کہ ٹی وی ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ یہ تو ابھی تک کی سب سے مہنگی چیز تھی اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے ٹی وی پڑا ہوا تھا۔ ہم نے سارے گاؤں میں پوچھا کہ کس کا ہے، کس نے رکھا ہے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو اب ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ ہمارے گھر کے آگے ٹی وی کون رکھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں ٹی وی لگ گیا، سب اسی میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ مجھ پر نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ امی ابو بھی بہت خوش تھے اور وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں اسی درخت کے پاس چلی گئی اور سوچنے لگی کہ تمیر کو کہاں تلاش کروں۔ میں یہاں سے واپس جانے لگی تو اچانک میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو گیا۔ اتنا برا درد کہ میں اپنے گھر مشکل سے پہنچی اور 4 دن تک بستر سے اٹھ نہیں سکی۔ لیکن ہمیشہ تیمور کے بارے میں یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کیوں جب میں وہاں جاتی تھی تو کم سے کم میرے دل میں یہ آس تو ہوتی تھی کہ وہ مجھے کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ گھر میں بیٹھے تو میرا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگتا تھا۔ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں پھر سے وہاں پہ چلی گئی۔ اب وہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ۔ جس طرح کا انسان مانگا ویسا ہی انسان میرے سامنے آ گیا۔ پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ پورے گاؤں میں میرے ساتھ چلتا رہا لیکن ابھی تک یہ بات کہیں بھی نہیں کھلی تھی۔ سب لوگ میرے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے تو لوگ ویسے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ خودسر ہے اور باقی لڑکیوں کو بھی اپنا جیسا بنانا چاہتی ہے۔ باہر نکل جاتی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں کو پتہ تھی، پر وہ مجھے بدکردار نہیں سمجھتے تھے کیونکہ میں گھر سے نکل کے کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی بلکہ ادھر ادھر کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی کسی درخت سے پھل چوری کر کے کھا لیتی تھی تو کبھی جانوروں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور کبھی اپنی کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی۔ چلبلی تھی اور شاید کچھ لوگ مجھے بدتمیز بھی سمجھتے تھے لیکن بدکردار تو نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں ٹی وی کا آنا اور ٹی وی ہمارے گھر کے آگے کون رکھ کے چلا گیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ پورے گاؤں میں صرف ملکوں کے گھر ہی ٹی وی آیا ہے، یعنی میری اس دشمن کے گھر، اور اب ہم جیسے کمی کمیل لوگوں کے گھر میں بھی ٹی وی آ گیا تھا۔ تیمور نے کہا تھا کہ وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، جبکہ کھیتوں کے مالک نے کہا کہ زمین بیکار ہے اور یہاں پر کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اگر وہ اس گاؤں میں رہتا تھا تو مجھے اس جگہ کے علاوہ آج تک کہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ آخر وہ کس کا بیٹا تھا؟ گاؤں میں تو سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، نہ تو کوئی عورت اور نہ ہی کوئی مرد کہ ان کا اتنا خوبصورت بیٹا ہوتا۔ ایک دن اسی جگہ مجھے ایک بابا جی نظر آئے اور انہوں نے مجھے دور سے اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی لڑکی نہیں، کوئی اور ہی ہوں۔ پھر انہوں نے میرے قدموں کی طرف دیکھا اور میری طرف بڑھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے لگتا تھا تم چڑیل ہو، لیکن جب تمہارے پاؤں دیکھے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو لڑکی ہے، کیونکہ چڑیل کوئی بھی روپ لے سکتی ہے لیکن اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے چڑیل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس گاؤں میں صرف چڑیل تو نہیں رہتی؟ یہاں پر کوئی لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ بابا جی نے کہا تھا کہ ہاں، گاؤں میں بہت ساری لڑکیاں رہتی ہیں، لیکن اس ٹائم اس درخت کے نیچے گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں آتی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس درخت پر آج سیب کا سایہ ہے؟ میں تھوڑا سا حیران ہوئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا لیکن کبھی یقین نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ اب مجھے تیمور کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کہ میں کیا کروں جب مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر والوں نے میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ یہ لڑکا ہمارے گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا اور کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے
اس نے اپنے آپ کو خراب کر دیا تھا۔ جب میری دوستوں کو اور دشمنوں کو پتہ چلا کہ میری شادی طے ہونے والی ہے تو سب نے کہا کہ جس طرح کے خواب تم دیکھ رہی ہو ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے تمہارا شہزادہ، وہ بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہے، لیکن شاید اس کی قسمت اچھی ہے کیونکہ تم تو کافی خوبصورت ہو۔ میں نے امی ابو کو کہنے کی کوشش کی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا بتاتی تیمور کے بارے میں، تو وہ آج تو ویسے ہی غائب ہوا پڑا تھا۔ میں دن رات رونے لگی۔ ایک دن میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، رات کا وقت تھا، جب گھر کی چھت پر بیٹھی تھی۔ میرا ڈر میرے دکھ سے زیادہ بڑا تھا۔ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر رونا چاہتی تھی جب اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کوئی نیند میں نہیں تھی، کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ضرور تھا۔ پھر مجھے ایک سایہ نظر آیا جس کی اونچائی بالکل تیمور جتنی تھی کیونکہ وہ قد میں کافی لمبا تھا، لیکن جب میں اس طرف گئی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن بدنامی کے ڈر سے مجھ سے بات نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تھا کہ اس جگہ پر نہیں آیا کرو، وہاں خطرہ ہے، لیکن میں بار بار وہیں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے تیمور دکھا دیا۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہو، تمہاری شادی پکی ہو گئی ہے نا، تو جاؤ جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میری شادی کب طے ہو گئی ہے، اور تمہیں کیا میں شادی کی تیاریاں کروں یا نہ کروں؟ اس نے کہا کہ دیکھو جو تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کو کیسے پتا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھتا ہو، لیکن میرے دل کی بات تو نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں ٹی وی بھیجا کیونکہ تم کہتی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے میں باہر نکل جاتی ہوں۔ تمہارے پاؤں پر زخم لگایا تھا کہ تم گھر پر آرام کرو۔ بابا جی کی صورت میں شخص کو بھیجا تھا جو تمہیں آگاہ کر رہا تھا کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی تم کس مٹی کی بنی ہو جو بار بار یہاں آتی ہو؟ میں حیران رہ گئی، وہ یہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ تم نے میرے گھر میں ٹی وی بھیجا، تم نے مجھے وہ چوٹ لگائی تھی، اور بابا جی کو بھی تم نے بھیجا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا، تم یہاں پر مت بیٹھا کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو میرے دل سے بھی نکل جاؤ گی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اس کے دل میں رہتی تھی، اس کا مطلب کہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر بھی مجھے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی۔ ہم کچھ کر سکتے تھے، چاہے سارے ہمارے خلاف ہو جاتے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو رہتے، بے شک ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہو جاتے۔ میں نے اسے کہا کہ میری بات سنو، میری بات تو سنو۔ وہ درخت کی شاخ کے پیچھے گیا، اور جب میں نے اس طرف جا کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اور اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ میں زمین پر ہی گر گئی، کیونکہ آس پاس نہ تو کوئی دیوار تھی اور نہ ہی کوئی گھر تھا جس کی آڑ لے کر وہ یہاں سے بھاگ سکتا۔ یہ تو کھلا میدان تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میں اگلے دن پھر سے وہاں پر گئی، اور وہ بابا جی مجھے مل گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی پہچان ہے۔ کیا اس طرح کی کوئی اور مخلوق بھی ہوتی ہے جو بالکل انسان کی طرح لگتی ہے، جس کو خود ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز بھیج سکتی ہے؟ میں نے ان کو ساری باتوں کا ذکر کیا جو تیمور نے میرے ساتھ کیا تھا۔ بابا جی تھوڑے سے حیران ہو گئے۔ انہوں نے پھر مجھے تھوڑی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جس طرح کی تم بات کر رہی ہو، اس طرح کے تو صرف جن زادے ہی کر سکتے ہیں، وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، آپ کی جان بھی بچا سکتے ہیں، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔
میرا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ میرے دل میں یہی بات بار بار آ رہی تھی کہ جب تیمور نے کہا کہ تمہاری اور میری شادی نہیں ہو سکتی، میں نے بابا جی سے کہا کہ کیا ایک جن زادے اور ایک آدم زاد کی شادی ہو سکتی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم دونوں بہت مختلف ہو اور ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے نہیں بنے ہو۔ ان لوگوں کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھیں یا پھر ان کے سامنے بھی آئیں، اور اگر سامنے آئیں تو یہ ان کے لیے غلطی ہوتی ہے جس کی ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ ان کی دنیا الگ ہے بیٹا، اور ہماری دنیا الگ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب برباد ہوئے، میں بھی تو برباد ہی ہو گئی تھی۔ گھر میں تو میری شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی اور مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کس دن میری شادی ہو جائے گی۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے میرے لیے جہیز بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو ہماری بڑی چلبلی بیٹی ہے، لیکن اب تو اپنے گھر کی جانے والی ہے، وہاں پر جا کر سب کا دل جیتنا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے بتاؤں کہ میں کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں خود ہی خوش نہیں ہوں۔ میرا دل میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا میرے نصیب میں یہی ہونا لکھا تھا کہ مجھے کسی اور سے محبت ہو جاتی، اور جس سے محبت ہوتی وہ میرے نصیب میں نہیں ہوتا؟ محبت ہمیشہ اتنی بدقسمت کیوں ہوتی ہے؟ چاہے جس بھی دنیا سے اس کا تعلق ہو، کیا اس کی قسمت ہمیشہ ایسی ہی لکھی جاتی ہے کہ دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے؟ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ ان سے دور جانے کے غم میں رو رہی ہوں۔ بھائی بھی بہت زیادہ پیار کر رہے تھے، آج کل میری ہر بات مانتے تھے، جو میں کہتی تھی کرتے تھے، میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن میرا دل کہاں الجھا ہوا تھا، یہ تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ بہت بری حالت میں تھی۔ میری زندگی میں ایک اہم پہلو آنے والا تھا، لیکن میرا دل کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جب کمرے میں اچانک تیمور آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی کہ وہ کہاں سے میرے کمرے میں آ گیا، جبکہ میرے گھر میں مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ شادی والا گھر تھا اور گاؤں میں تو مہمان مہینہ پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ وہ میرے سامنے ہی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا کہ کوئی ادھر نہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ ڈرو مت، اندر کوئی نہیں آئے گا، نہ ہی ہماری آواز باہر جائے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ کیوں ایسا روپ لے کر میرے سامنے آئے جو میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں دیکھا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ تم جیسا انسان ہی چاہا تھا۔ تم سے محبت ہو گئی، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ انسان نہیں تھا، پر مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کوئی تو حل ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ یا پھر مجھے جان سے مار دو، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہے، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے بہت اچھی لگی، میں تمہارا عاشق ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، تم بہت خوبصورت ہو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے میں تمہارے سامنے تمہاری پسند کے روپ میں آ گیا تھا کہ تم مجھے دیکھ سکو اور تمہیں یقین ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل بھی سکتا ہے۔ لیکن مجھے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ یہ سب میری غلطی ہے، یہ سب میں نے شروع کیا تھا اور تمہیں مفت میں سزا مل رہی ہے۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس انسان کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے اسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ نے پسند کیا ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ انسانوں کا جوڑا انسان کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ تمہیں اسی کے ساتھ جانا ہوگا۔ یقین دلاتا ہوں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔
نہیں تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ لیکن اس نے مجھے سمجھایا، اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن پھر کبھی کبھی ملنے کے لیے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تم سے کبھی بھی ملنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ تمہیں دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ تو میرا اصلی روپ بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا اصلی روپ دیکھ لو گی تو تم ڈر جاؤ گی، پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی بہت اچھی ہوگی، اور ایک دن تم بہت زیادہ خوش رہو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری آخری ملاقات ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچانک مجھے اس کا ہاتھ اتنا زیادہ گرم محسوس ہوا کہ میں نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور میں حیران رہ گئی، میرا ہاتھ جل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یہی میری حقیقت ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں کافی دیر روتی رہی، اور میری شادی نوید نامی اس لڑکے سے ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ بالکل ایسا ہی تھا جیسا میں نہیں چاہتی تھی۔ سب لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے کہ بڑے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ میرے شوہر کو اسی کھیت میں سے ایک سونے کا صندوق مل گیا تھا جس میں بہت زیادہ سونا تھا۔ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں تھے نہیں۔ اس نے وہ سارا سونا بیچ ڈالا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا گھر بنایا۔ ہمارے رنگ روپ بھی نکھر گئے، کیونکہ دولت اور پیسے سے آسودگی آتی ہے، اور آسودگی سے انسان میں حسن بھرنے لگتا ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ رہنے لگے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سارا گاؤں یہی کہتا تھا کہ یہ لڑکی بڑے نصیبوں والی ہے، اس کے نصیب سے اس لڑکے کے نصیب بھی کھل گئے ہیں، اور ایک مزدور سے اس گاؤں کا سب سے زیادہ امیر آدمی بن گیا ہے۔ اب ہمارے گھر میں صرف ٹی وی نہیں بلکہ رنگ والا ٹی وی تھا، جس میں رنگین تصویر نظر آتی تھی، جو پورے گاؤں میں تو کیا، آس پاس کے 10 گاؤں میں بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ میرا شوہر شہر سے لے کر آیا تھا۔ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل تیمور جیسی تھیں، اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے میں نے اس کا نام تیمور ہی رکھ دیا تھا۔ تیمور نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہوں گی، کیونکہ میرا شوہر واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ تیمور کو پتہ تھا کہ یہ اچھا انسان ہے، تبھی وہ مجھے اس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ ابھی بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی، اور میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کہ اس طرح کہ وہ میرا اچھا دوست تھا جس نے مجھے یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے اس کی محبت میں پاگل ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کر لیا جس کی وجہ سے مجھے ہی نقصان ہوتا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ سارے لوگ جو مجھ پر طنز کرتے تھے اب مجھ پر رشک کرتے ہیں، اور میرے دل کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو انسان آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے، اس دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہوتا ہے، جیسے کہ میرا شوہر، جس کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید تیمور مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں چھپ کر مجھے دیکھتا ہے، پر میرے سامنے نہیں آتا، لیکن میں اسے یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں آمنہ کی وہی دوست ہوں جو اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اس نے بہت اچھی زندگی گزاری اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کہانی کے شروع میں جب میں نے اس کو بدقسمت کہا تو میرا مطلب اس کی بدقسمتی سے تھا کہ اس کو محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو خوش قسمت کہا تو وہاں پہ میرا مطلب یہ تھا کہ اسے واقعی دنیا کی ہر خوشی ملی جو کسی بھی عورت کو نہیں ملتی، اس لیے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تھی۔